نبی آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے فوراً کھڑے ہو. آپ جو چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر آپ نے بچھا دیا. اپنی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑے ادب و احترام سے بٹھایا. بڑی محبت سے بات کرتے رہے، بہت ادب اور احترام سے بات کرتے رہے. جب وہ جانے لگیں تو کچھ تحفے تحائف آپ نے دی. جن کو معلوم تھا ان کو معلوم تھا، جن کو نہیں معلوم تھا وہ حیرت سے کہنے لگے کون سی خاتون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام کر رہے ہیں، ان کا کون ہے؟ تو جنہیں معلوم تھا وہ کہنے لگے یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا. دودھ پلانے والی ماں کا آپ اتنا احترام کیے ہیں، حقیقی ماں کا کتنا کرنا چاہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا تھے. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، اللہ کے رسول لوگ مجھے ستا رہے ہیں. بزنس مین تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کاروباری تھے. کاروبار میں ہوتا ہے کوئی کسی کے خلاف کوئی کسی کے خلاف کچھ کر لیتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ تکلیف ہوئی لوگوں کے معاملے سے، تو انہوں نے شکایت کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی میرے باپ کی طرح ہے. خبردار ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچائے گا تو گویا میرے والد کو اس نے تکلیف پہنچایا. اس کے بعد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت زیادہ احترام کے ساتھ دیکھتے تھے. پہلے بھی احترام تھا لیکن آپ کے اس ارشاد کے بعد ان کے احترام میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اتنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بڑے لجاجت سے کہنے لگے، بڑی نرمی اور بڑے احترام ادب سے کہنے لگے کہ آپ چلیے، آپ بارش کے لیے دعا مانگیے. ان کو لے کر آئے. مجمع پورا ہے، سارے مسلمان جمع ہیں، بارش نہیں ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما تھے تب تک ہم آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، آپ بارش برسا دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو ہم ان کے چچا کو لے کر آئے. اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے طفیل بارش برسا. بارش ہونے لگتی تھی. یہ احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا. ماں باپ کا احترام کرو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، آپ کا حکم ہے. نماز تو ہم پڑھیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ معاملات میں حقوق میں سب سے افضل حق ہے والدین کا. والدین کی حقوق ادا کریں، ان کو تکلیف نہ دیں. بہت سارے علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں لڑکا پڑھا لکھا ہے لیکن ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ کی فکر بھی نہیں کرتا، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور غار کے دہانے پر ایک بڑی پتھر کی چٹان آ گئی تھی. تینوں طاقت لگا رہے تھے لیکن پتھر کی چٹان ہل بھی نہیں رہی تھی. ان کے ذہن میں یہ تصور آیا، خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے خاص اخلاص سے بھرے ہوئے کسی عمل کے طفیل دعا مانگیں، ممکن اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے.
3 ساتھی تھے، تینوں نے اپنی زندگی کو ٹٹول ٹٹول کر انتخاب کیا کون سا عمل ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا تھا، اے اللہ، میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، میری بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، میں روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتا تھا، شام کو بکریاں چرا کر لاتا تھا، دودھ دوہتا تھا، پہلے ماں باپ کو دیتا تھا، وہ پیتے تھے، پھر بچا ہوا بیوی کو دیتا تھا، بچوں کو دیتا تھا، وہ پیتے تھے، پھر بچا ہوا میں پیتا تھا، روزانہ کا یہی میرا معمول تھا۔ ایک روز جنگل میں بہت دور نکل گیا، واپس آنے میں دیر لگ گئی، جلدی جلدی میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس آیا تو وہ سو گئے تھے۔ ان کی میٹھی نیند کو توڑنا، کچی نیند میں سے ان کو اٹھانا میں نے خلاف ادب سمجھا، میں نے ان کو اٹھانا اچھا نہیں سمجھا، نہیں اٹھایا۔ میری بیوی میرا منہ تک رہی ہے، بھوک کی شدت سے اس کے چہرے پر ایک دم صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پیالہ مانگ رہی، لیکن میں نے نہیں دیا۔ میرے بچے میرے پیر پکڑ کر رو رہے تھے، بھوک لگی بھوک لگی، میں نے بچوں کو بھی نہیں دیا۔ مجھے خود بھوک لگی تھی، میں نے خود بھی نہیں پیا۔ پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا۔ بیوی تکتے تکتے سو گئی، بچے روتے روتے سو گئے، میں نہیں سویا۔ اسی طرح دودھ کا پیالہ لیے میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے بڑے ادب اور احترام سے وہ پیالہ ان کو دیا، انہوں نے پیا، میں نے بیوی کو جگا کر اس کو دیا، بچوں کو دیا، خود میں نے پیا۔ اے اللہ، اگر ماں باپ کی خدمت کا یہ عمل میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ پتھر کی چٹان ہٹ گئی اپنی جگہ سے۔ ماں باپ کا احترام کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ پر نازل ہونے والے قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید ہے۔ ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس میں عبادات کا بھی ایک خاص شعبہ ہے اور معاملات اور حقوق کا بھی شعبہ ہے۔ پورا دین ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ دین کا صرف ایک شعبہ سرسبز و شاداب رہے، باقی سارے شعبے ہماری زندگی میں بالکل قحط زدہ رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غیر مسلم سادھو میرے پاس آ کر 19ویں پارے کی آیت پڑھ کر مجھے سنایا اور کہا، مولانا بتائیے قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے پڑھ کر سنایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میں نے کہا جی ہاں، قرآن کی آیت ہے۔ اس نے خود کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا کہ پیغمبر اپنے رب سے شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہ جی ہاں۔ تو وہ سادھو کہتا ہے کہ مجھے آپ بتائیے، وہ خود اپنے بارے میں کہنے لگا کہ ہم تو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم تو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ کہ مسلمان تو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے والے ہیں، قرآن کو چومنے والے ہیں، قرآن کو سر پر رکھنے والے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، قرآن کو اونچی جگہ رکھنے والے ہیں، قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے ہیں ادب اور احترام کی وجہ سے، لیکن قرآن پر کیا وہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن کو چھوڑا نہیں ہے؟ اگر ہم کافروں نے، ہم نان مسلموں نے قرآن کو چھوڑا ہے تو مسلمانوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا تجزیہ ہے، اس کا تبصرہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بول سکتا۔ حقیقت یہی ہے، قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا حکم دیا گیا ہے، کیا کہا گیا، اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ سیرت طیبہ کا ایک اہم شعبہ ہے قرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیوی ہیں، ان سے پوچھا گیا، بیوی جتنا اپنے شوہر کو جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ بیوی جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اتنا کوئی نہیں پہچانتا۔ رفیق حیات ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ام المومنین بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھے ہو؟ قرآن پڑھتے نہیں ہو؟ پوچھنے والے نے جواب دیا، جی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کہا بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا قرآن ہے۔ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جو اللہ کا حکم ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عملی شکل میں نظر آتا ہے، عملی شکل میں نظر آتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں اللہ کا کلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بھی سیرت کے بیانات میں بیان کیے جاتے ہیں، اور ہماری محبت رسول ان معجزات کو سن سن کر بڑھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا ہے، لیکن معجزات کی فہرست میں سب سے عظیم، سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم۔ وہ زندہ جاوید ہے۔ آج بھی ایک مسلمان معصوم بچہ پوری دنیا کو للکار سکتا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سچا ثبوت، سچا معجزہ یہ قرآن ہے۔ اگر تمہیں اس پر یقین نہیں ہے، اس کی ایک آیت پیش کر کے بتاؤ، اس جیسی آیت بنا کر بتاؤ۔ ایک مسلم بچہ بھی آج پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے۔ زمانے گزر گئے لیکن آج تک اس کا ایک بھی مثالی نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی طرح کوئی آیت اور کوئی جملہ بنا کر پیش کیا ہو۔ دشمنان اسلام نے کوششیں کی، لیکن خود دشمنوں نے ہی ان کی کوششوں کو ریجیکٹ کر دیا، کینسل کر دیا، رد کر دیا۔ ہم معاملات میں، حقوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، بھائی اور بہن کے حقوق ادا کریں۔ کتنے ایسے خاندان ہیں مسلمانوں کے، کتنے ایسے گھرانے ہیں مسلمانوں کے، سگے بھائی، سگی بہن، والد کا انتقال ہو گیا، والد نے جو بھی دولت چھوڑی ہے، جو بھی پراپرٹی چھوڑی ہے، بہن کہتی ہے میرا حق دو، میرے والد کے جو بھی ترکے کا مال مجھ کو ملنا چاہیے، نہیں دیتا ہے بھائی، کہتا تیری شادی میں ہم نے جو تجھ کو دے دیا وہ تیرا حق ہو گیا، وراثت میں تیرا حق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں وراثت کی آیتیں بھی ہیں، ان پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ وراثت کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کی بہت تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے چند ہی گھر ایسے ہوں گے جہاں بہنوں کو، بھائیوں کو پورا پورا حق وراثت کا دیا جاتا ہو، ورنہ عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بہن کو اس کا حق نہیں ملا، بھائی کو اس کا حق نہیں ملا، جس کو جو مل گیا وہ لے لیا۔ تم چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے تم کو پالا پوسا ہے، میں نے تم کو بڑا کیا ہے، میں نے تم کو پڑھایا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، سب میرا ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ تم چھوٹے چھوٹے تھے، ابا کا کچھ زیادہ کمایا ہوا نہیں ہے، باپ کا تو تھوڑا سا کمایا ہوا تھا، میں نے محنت کیا ہے، میں نے تم کو پالا پوسا ہے، میں نے تم کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے، تمہارا کچھ حصہ نہیں، سب میرا ہے۔ اسی واقعے میں جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ایک شخص کہتا ہے اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، ایک مزدور آیا، کام کیا، اس کی اجرت اور مزدوری طے ہوئی، کام کر کے میں نے اس کی مزدوری بلا کر اس کو دینا چاہا، اس نے لیا نہیں، چلا گیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ آیا تو اس کی چھوڑی ہوئی مزدوری کو میں نے اپنے کھیت میں، اپنی زمین میں لگایا اور اس کو میں نے بڑھایا، محنت کر کے میں نے اس کو بڑھایا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی، تھوڑا سا مال تھا، اس کو میں نے اپنی زمین میں اپنی محنت سے بڑھایا، بڑھا کر میں نے اس سے غلام خریدا، بڑھا کر میں نے اس سے بیلوں کی جوڑی خریدی، بڑھا کر میں نے اس سے کھیتی باڑی کے اسباب و آلات خریدے۔ اب وہ بہت دنوں کے بعد آیا مانگنے کے لیے،
کہ اللہ کے بندے میں نے تیرے پاس فلاں دن اتنا اتنا کام کیا تھا، میں مزدوری لے کر نہیں گیا تھا، مجھے میری مزدوری دے دے. تو میں نے اس سے کہا جا یہ غلام بھی لے کے چلا جا، یہ بیلوں کی جوڑی بھی لے کے چلا جا، یہ سب کیا کھیتی باڑی کے آلات و اسباب یہ سب لے کے جا، یہ سب تیرا ہے. اس نے کہا تو مذاق مت کر، میری مزدوری تھوڑی سی تھی وہ مجھے دے دے، یہ سب تھوڑی میری مزدوری ہے. میں نے کہا یہ بھی تیری مزدوری ہی ہے، تیری مزدوری کو میں نے محنت کر کے بڑھایا ہے، تو محنت میری ہے ٹھیک ہے، لیکن تیری ہی اصل چیز پر تو میں نے اس کو بڑھایا ہے. سب لے کے جا. وہ سب لے کے چلا گیا. ایک واقعہ یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے اللہ اگر میں نے اس کا یہ حق آپ کی رضا کے لیے دیا ہے تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. پتھر کی چٹان اور زیادہ کھسک گئی. حقوق کی ادائیگی میں ہم کتنے کنجوس ہو گئے، کتنے بخیل ہو گئے، کتنے تنگ دل ہو گئے. سگا بھائی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں تیرا کوئی حق نہیں، خونی رشتے والا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تجھ کو بڑا کیا ہے، تیری تعلیم کا انتظام ہم نے کیا ہے، تیری شادی ہم نے کیا. ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، ابا نے تھوڑا سا کمایا تھا، بعد میں ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہمارا ہے، تمہارا کچھ نہیں. ارے یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے پچھلی امتوں کا. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے. ہم کیوں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت پر عمل کرتے ہیں؟ عبادات ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں، لیکن حقوق اور معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنتیں ہماری زندگی میں انتہائی کم درجے میں، انتہائی کم درجے میں. دیندار سے دیندار لوگ بھی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پڑوسیوں کے حقوق ہیں. پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے، پڑوس میں رہنے والا ہمارا رشتہ دار ہے، تب تو اس کا حق ڈبل ہے. اگر پڑوس میں رہنے والا کافر ہے تب بھی اس کا حق ہے ہم پر. قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سفر میں تمہارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانے والا سفر کا ساتھی وہ بھی تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کبھی ہم بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے. کچھ آتے ہیں ہمارے برتھے کے بازو میں، ہمارے سیٹ کے بازو میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر ان سے بات ہوتی رہتی. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا. تو جو مستقل ہمارے بازو میں رہتا ہے، اس کے ساتھ، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے. آج مسلم معاشرے کا المیہ ہے، المیہ. ایک مسلمان اپنی گاڑی باہر کھڑی کرتا ہے، پڑوس کے بچے آ کر اس کی سیٹ پھاڑ دیتے ہیں. ایک مسلمان اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، پڑوس کے لوگ آ کر اپنے گھر کا پورا کوڑا کر اسے گھر کے آنگن میں ڈال دیتے ہیں. ایک مسلمان اپنے بچوں کو سلیقہ سکھاتا ہے، دیکھو گندگی مت پھیلاؤ، گھر آنگن کو صاف رکھو. پڑوسی آ کر اپنے بچوں کو پیشاب کرا دیں گے، پاخانہ کرا دیں گے دوسرے پڑوسی کے آنگن میں، دوسرے پڑوسی کے سامنے. مسلم معاشرے میں اقدام ہے. ہمارے پڑوسی ہماری ایذاؤں سے محفوظ نہیں، ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا تھا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قسم خدا کی وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، قسم خدا کی وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، قسم خدا کی وہ کامل ایمان والا نہیں. 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کر کہا. پوچھا کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں، کامل ایمان والا نہیں. آج ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہیں. مسلم معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے. کیوں آخر اس سمت میں ہم بجھے ہوئے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں؟ شریعت ہماری زندگی میں تروتازہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ذہن میں خاص فکر ہے، ایک خاص نظریہ ہے، ایک خاص مکتب فکر ہے کہ ہم سمجھے جانے والے لوگ ہیں. ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارے نقطۂ نظر والا نہیں ہے، ہمارا ہم خیال نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے. مسلمان لیکن وہ ہمارا ہم خیال نہیں ہے، ہم اس کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے.
کبھی خیر خواہی نہیں کریں گے، کبھی اس کی خدمت نہیں کریں گے، کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ہم خیال نہیں ہے۔ اللہ کی بندی وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ مسلمان ہے، اگرچہ اس کے سوچنے کا انداز ہمارے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، اس کا مکتب فکر الگ ہے، ہمارا مکتب فکر الگ ہے، لیکن ہے تو پڑوسی۔ کافر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ آج ہمارے ملک کا نقشہ عجیب و غریب ہو گیا ہے، بلکہ یہ نقشہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ مسلمان آج مسلمان کے ہمدرد نہیں رہ گئے، اتنے تنگ ظرف ہو گئے، اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں کہ مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں تلاوت کر رہے ہیں، دونوں تسبیح پڑھ رہے ہیں، دونوں کا حلیہ دینی ہے، لیکن دل میں مسلمانوں کی ہمدردی نہیں۔ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کی ہمدردی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہم خیال نہیں ہے، اس کی ہمدردی ہمارے دل میں نہیں۔ یہ تنگ ظرفی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو، سنت کس کو کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، مخلص صحابی، کامل ایمان والے صحابی۔ ان کا باپ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ۔ بیٹا کامل ایمان والا، مخلص مسلمان، اور باپ منافقوں کا سردار، صرف منافق نہیں، منافقوں کا سردار۔ اب ظاہر بات ہے بیٹے کو اپنے باپ کا تو درد ہوگا ہی، باپ کا انتقال ہو گیا، منافقوں کا سردار جو عبداللہ تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو مخلص مسلمان بیٹا عبداللہ آیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا باپ بہت گنہگار تھا، بہت آپ کو ستایا، بہت آپ کو تکلیف دی، میں جانتا ہوں اس کو، لیکن میری ایک تمنا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اپنا جبہ مبارک، اپنا کرتا مبارک میرے باپ کے کفن کے لیے دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ اتار کر دے دیا۔ فرمایا کہ جب تم کفن دے دو تو مجھے بولنا، میں جنازے کی نماز بھی پڑھا دوں گا۔ کفن دینے کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ مرنے والا منافقوں کا سردار ہے، فلاں وقت اس نے ایسا کہا تھا آپ کے خلاف، فلاں وقت اس نے یہ تکلیف دی تھی آپ کو، فلاں وقت اس نے ایسا مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا تھا، فلاں وقت اس نے ایسی سازش کی تھی۔ سارے اس کے جرائم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ کے رسول، جنازے کی نماز اس کی مت پڑھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، عمر ہٹو، آگے بڑھنے لگے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے، اللہ کے رسول، جنازے کی نماز مت پڑھائیے، اس نے ایسا کیا، ایسا کہا، سب پھر گنانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، مجھے اختیار دیا گیا ہے، مانگیں یا نہ مانگیں، تو میں مانگوں گا، میں مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ رحمت دو عالم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مجھے اختیار دیا گیا ہے، یہ مغفرت کی دعا آپ مانگیں یا نہ مانگیں تو میں مانگوں گا۔ لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد اور فرمایا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ ان کی ہرگز ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔
جنازے کی نماز پڑھانا مغفرت کی دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا مانگوں اور اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ بول کر آپ آگے بڑھے اور جنازے کی نماز پڑھا دیں. یہ ہے آپ کا وسعت، آپ کی وسیع ظرفی، وسعت ظرفی. یہ آپ کی رحمت والی شان ہے. اور ہم اتنے تنگ دل ہو گئے، اتنے تنگ ظرف ہو گئے کہ ہمارا مسلمان بھائی، مسلمان پڑوسی، اور ہم اس کے خلاف دشمنی کے جذبات اپنے دل میں رکھنے لگے. آج جو منظر نامہ ہمارے ملک کا ہے بہت ہی عجیب ہے. خون کے آنسو رونے کی طبیعت چاہتی. دیندار مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں رہ گئے، ایک دوسرے کے بہی خواہ نہیں رہ گئے. آج حالات کیسے ہیں جانتے ہیں آپ؟ تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ پڑھو. 800 سال تک مسلمانوں نے اندلس پر حکومت کی ہے. اسپین اور پرتگال ان کو کہا جاتا ہے. آج 2 حکومتیں، اندلس پرانا نام ہے، آج وہ 2 ٹکڑے میں 2 حکومتیں بن گئی، ایک اسپین ہے، ایک پرتگال ہے. اس علاقے میں جو مغرب کا علاقہ ہے، مشرق کا علاقہ نہیں ہے، جغرافیہ آپ اٹھا کر دیکھو وہ علاقہ مغرب میں ہے، یورپ میں. وہاں مسلمان گئے، حکومت وہاں حاصل کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی. 800 سال تک حکومت کی، 800 سال. لیکن آج وہاں آپ جائیں گے تو مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی، کنگورے نظر آئیں گے، محراب آپ کو نظر آئیں گے، منبر آپ کو نظر آئیں گے، مینار آپ کو نظر آئیں گے، گنبد آپ کو نظر آئیں گے. آپ سمجھیں گے مسجد ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے اندر جاؤ گے تو گرجا گھر رہے گا. مسجد نہیں، مسجدوں کو گرجا گھر بنا دیا گیا. مسلمان جیسے جھاڑو دے کر کسی نے صاف کر دیا، یہ صورتحال ہے. 800 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی. آپ حکومت کے زمانے کا تجزیہ کرو، مطالعہ کرو. جس زمانے میں مسلمان اندلس میں حاکم تھے، اس زمانے میں ڈاکٹری کی ڈگری والے، سائنس کی ڈگری والے، ٹیکنالوجی کی تعلیم میں آگے بڑھنے والے جتنے بھی عصری علوم کے ماہر مسلمان تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. آج بھی اس زمانے کی ڈاکٹروں کی، یعنی مسلمان ڈاکٹروں کی، مسلمان سائنسدانوں کی، مسلمان جغرافیائی ماہرین علوم کی، مسلمان جتنے بھی عصری علوم کے ماہرین تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے. آج بھی اتنی ترقی کی تھی مسلمانوں. اور اس زمانے میں دینی علوم پر، تفسیر پر، حدیث پر، قرآن کریم کی قراءات پر، جو دینی علوم ہے ان علوم پر لکھی ہوئی اس زمانے کے علماء کی کتابیں آج بھی بغیر پڑھے ہوئے کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کوئی 17 کا قاری نہیں ہو سکتا. اتنی ترقی کی تھی مسلمانوں نے دینی علوم میں. لیکن آج مسلمان جیسے کوئی جھاڑو دے کر وہاں سے صاف کر دیا. کیوں آخر یہ تنزل مسلمانوں کا آیا؟ اس ترقی کے بعد یہ تنزل کیوں آیا؟ کیوں مسلمان وہاں سے نکالے گئے؟ ہم نے اس پر ریسرچ نہیں کیا، ہم نے اس پر تحقیق نہیں کی. دشمنان اسلام نے ریسرچ کیا، مسلسل ریسرچ کیا، وہاں جا جا کر معلومات لیے کیسے مسلمانوں کو 800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی یہاں سے نکال باہر کیا گیا. تو جو اسباب و وسائل تھے وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے کے، ان اسباب و وسائل پر انہوں نے یہاں محنت کرنی شروع کر دی. وہ اسباب و وسائل اختیار کر کے یہاں سے بھی مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش شروع ہو گئی. ان اسباب و وسائل میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد اعلان کیا اپنے درمیان کہ وہاں کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے.
ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں تھے، ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ان کی دشمنی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ بس انہوں نے بھی ہمارے درمیان دشمنی کے بیج بونے شروع کر دیے، ہم کو بھی آپس میں لڑانا شروع کر دیا، اور ہم نادان ناسمجھ آپس میں لڑنے لگے، معمولی معمولی بات پہ آپس میں لڑنے لگے، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ آج نتیجہ دیکھو پورے ملک کا کیسا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دینی اداروں میں، دینی درسگاہوں میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بہی خواہ نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں میل ہے، کچیل ہے، ہمارے دل میلے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صاف نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنائی ہے، سنت کسے کہتے ہیں، محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، بیٹے میرے لاڈلے، میرے مننے، میرے پیارے بیٹے انس، اگر تم اس طرح صبح و شام کر سکتے ہو تو ضرور کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہ رہے، بغض و عداوت نہ رہے۔ میرے بیٹے انس، میرے پیارے انس، میرے لاڈلے انس، میرے لخت جگر، میرے لال انس، یہ میری سنت ہے، دل میں کسی کے خلاف کینہ کپٹ نہ رکھنا، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ محبت رسول کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت اونچی دولت ہے۔ اگر محبت رسول حقیقتاً ہم کو میسر آ جائے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ محبت رسول ہماری کمزور ہے، یہ سنت رسول پر عمل ہمارا کمزور ہے۔ آج ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے محترم دوستوں، خدا کے لیے آپس کی دشمنی کو ختم کر دو، دلوں کو قریب کرو، دلوں کی پھٹن کو ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر مسلمانوں کو جوڑتے رہے، زندگی بھر مسلمانوں کو جوڑتے رہے۔ کیا جنگ، کیا صلح، کیا سفر، کیا حضر، کیا بیماری، کیا صحت و تندرستی کی حالت، کیا مسجد کا پاکیزہ ماحول، کیا بازار کا ماحول۔ کسی موقع پر آپ نے یہ نہیں کیا کہ مسلمان آپس میں لڑے، ہر وقت آپ نے کوشش کی کہ میری امت مل جل کر رہے، میری امت مل جل کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ میری امت مل جل کر رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا تاریخی خطبہ، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا تاریخی خطبہ منی کے میدان میں جو دیا تھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بڑا مجمع تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا لوگوں کا، اس مجمع میں آپ نے کہا تھا یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ علاقہ کون سا ہے۔ 3 سوال آپ نے کیے تھے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ آج کا دن کون سا ہے، اور یہ علاقہ، یہ جگہ کون سی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، یہ دن یوم النحر بقرہ عید کا ہے، اور یہ علاقہ حرم کا علاقہ ہے، منی حرم کا علاقہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ادباً احتراماً کہا تھا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ان کی جواب کے بعد کہا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، کہ یوم النحر کا مبارک دن نہیں ہے، کہ یہ حرم کا علاقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ ضرور حرم ہے، یہ ضرور یوم النحر ہے، یہ ضرور ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسے آج کا یہ دن، آج کے اس مہینے میں، اس مبارک علاقے میں محترم در محترم در محترم ہے، 3 محترم چیزیں جمع ہیں، ایسے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو، تمام مسلمانوں کی جان و مال، تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے۔
حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنی تاکید سے فرمایا تھا. سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ نے کہنا چاہا ہوتا تو کہہ دیا ہوتا، لیکن آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب ان سے سننے کے بعد ان کو پوری طرح جب متوجہ کر لیا تب آپ نے کہا تھا جیسے یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، جیسے یہ علاقہ محترم ہے، تین محترم چیزیں جمع ہیں، ایسے ہی تم سب کی عزت و آبرو، تم سب کا مال اور تم سب کی جان ہر مسلمان کے لیے محترم ہے. پھر آپ نے وارننگ دی تھی، وارننگ آپ نے فرمایا تھا غور سے سنو، کان کھول کر سن لو، اگر تم میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے تو کفر تک پہنچ جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی سخت وارننگ دی تھی. دل کی کڑھن کو محسوس کیجیے، دل کی بے چینی کو محسوس کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے درد کے ساتھ اپنی امت کو جوڑنا چاہتے تھے، اپنی امت کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن آج امت ایک دوسرے کے خلاف بالکل تن کر کھڑی ہو گئی ہے. ہم سب ایک مسلک کے ہیں، حنفی مسلک کے. ہم سب ایک مسلک کے ہیں، حنفی مسلک کے. ہم سب ایک مکتب فکر کے ہیں، دیوبندی. ہم سب ایک بانی دعوت کے چشمے عنایت کو اپنی محبت کی معراج سمجھتے ہیں. ان کے اصولوں کو ہم سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق سمجھتے ہیں. ایک ہی کتاب کی تلاوت، ایک ہی کتاب کی تدریس، ایک ہی کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے گشت کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، میرے محترم بھائیوں، دشمن اسی موقع کا منتظر تھا. یاد رکھنا، دشمن اسی موقع کا منتظر تھا کہ کب یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور کب ہم ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں. موقع ان کو مل گیا. آج بھی سویرا ہے، زیادہ وقت گزرا نہیں ہے. ہم اپنے اختلافات کو بھول جائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، دونوں میں اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا تو وہ لشکر لے کر آ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے. اتنا زبردست لشکر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں سے ایک شخص نے کہا یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لایا ہوا لشکر اتنا زبردست ہے کہ جس کے مد مقابل ہوگا اس کو تہس نہس کر ڈالے گا، اور اس کا منہ پھیرا نہیں جا سکتا، اتنا زبردست لشکر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا کہ ہم ان کو قتل کر دیں، یہ ہم کو قتل کر دیں تو بیوہ عورتوں کا کون کفالت کرنے والا ہوگا، یتیم بچوں کی کون کفالت کرنے والا ہوگا، کون میری طرف سے جائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور ان کے سامنے صلح کی بات پیش کرے، کون جائے گا؟ میں پیشکش کرتا ہوں صلح کی، میری طرف سے کون جائے گا؟ کچھ لوگ ذمہ دار، کچھ صحابہ، کچھ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم رحمۃ اللہ علیہم تیار ہوئے اور جا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون، اس کا ذمہ دار کون، اس کا ذمہ دار کون، یہ بات کون مانے گا، یہ بات کون تسلیم کرے گا. جو ان کے اپنے مطالبات تھے، جو ان کی اپنی شرائط پیش کی، ان سارے صلح کی پیشکش کرنے والوں کا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فوراً رضامندی ظاہر کر دی، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی. اب تک مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے فتوحات کا جو سلسلہ رک گیا تھا، صلح ہونے کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے. آج بھی سویرا ہے، ہم مل جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، کچھ بگڑا نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے خاندان کے افراد ہیں، کوئی دوسرے نہیں ہیں. ہم کو تھوڑی سی اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کر کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. جو ہمارے درمیان ناشاکیاں ہو گئی، اختلافات ہو گئے،
جو رنجشیں ہو گئی ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. حالات سنگین ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب ہم اختلافات کرتے رہیں, نہیں, اب تو ہر حال میں ہم کو آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بننا ہی پڑے گا. اگر ہم اپنی سالمیت چاہتے ہیں, اپنی حفاظت چاہتے ہیں, اپنی عزت چاہتے ہیں, اپنی شان اور دبدبہ چاہتے ہیں, تو ہم کو ایک ہونا پڑے گا. اس کے بغیر ہم یہاں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. جو حال اسپین اور پرتگال کا ہوا مسلمانوں کا, وہی حال یہاں بھی ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے, سارے صحابہ ہماتن گوش تھے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازو میں بیٹھے تھے. کبھی آپ مجمع کو دیکھتے تھے, کبھی نواسے کو دیکھتے تھے, کبھی مجمع کو دیکھتے تھے, کبھی نواسے کو دیکھتے تھے. عجیب کیفیت تھی. اس درمیان میں آپ نے فرمایا تھا, لوگوں میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ میری امت کے دو بڑی بڑی لڑنے والی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے. وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلاف, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے خلاف. معاملات میں, حقوق میں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرنا چاہیے. دلوں کی کبیدگی کو نکال دو, دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرو, ہمدردی پیدا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح پر یہودیوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا تھا, تم یہاں نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ. یہودی چالاک تھے. انہوں نے آ کر کہا, اے ابو القاسم. ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. آپ ہم کو یہاں سے مت نکالو, ہم کو یہیں رہنے دو, ہم کو یہیں رہنے دو. ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے, محنت ہم ہی کریں گے. زمین آپ کی ہے, آپ جیت گئے ہیں, آپ کو فتح مل گئی ہے, زمین کے مالک آپ ہیں. محنت ہم کریں گے, پیسے ہم لگائیں گے, زمین آپ کی رہے گی, آدھا آدھا ہم لے لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, ہمیں تمہاری پیشکش منظور ہے, لیکن جب تک ہم چاہیں گے تب تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آیا. یہ اس شرط پر ان کی بٹائی کا کام چلتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک حادثہ ہوا. اس حادثے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ خیبر کی یہودیوں کو جلا وطن کر دوں, یہاں سے نکال باہر کرو. کیونکہ دیکھو مسلمانوں کی تکلیف پہنچا رہے ہیں, مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف غداری کر رہے ہیں. یہودی بھاگتے بھاگتے آئے, دوڑتے دوڑتے آئے اور کہنے لگے, اے امیر المومنین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہاں رکھا ہے اور آپ ہم کو نکال رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہاں رکھا ہے اور آپ ہم کو نکال رہے ہیں, یعنی آپ اپنے پیغمبر ہی کے خلاف کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اے دشمن خدا, تو سمجھتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تیری اٹھنی راتوں رات تجھ کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا اور تجھ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. تو تمہاری شرارتوں کی وجہ سے, تمہاری غداریوں کی وجہ سے, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے. نکال دیا ان کو, نکال دیا ان کو. وہ دن ہے اور آج کا دن. یہودی مکمل سازش کر رہے ہیں, مکمل سازش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم کو اس علاقے سے نکالا, ہم بھی ان کو نکالیں گے, ان کو چین سے رہنے نہیں دیں گے. پوری دنیا میں ان کی سازشیں چل رہی ہیں, صرف مسلمانوں کے خلاف. پوری دنیا میں, کسی اور قوم کے خلاف نہیں, صرف مسلمانوں کے خلاف. آج ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. وہ سازش ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو لڑا رہے ہیں, ہم کو ایک دوسرے کے مد مقابل کر رہے ہیں اور ہم مد مقابل ہو رہے ہیں. یہودی سازشیں ہیں, ہم کو لڑانا یہ ان کی سازش ہے اور ہم اس سازش کا شکار بن رہے ہیں, لقمہ بن رہے ہیں. مسلمان بھائیوں, ایک بنو, نیک بنو, آپس میں ایک دوسرے سے قریب آؤ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی گناہ ہوتی ہے، بدگمانی گناہ ہوتی ہے، بہت ساری دشمنیاں صرف بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بدگمانی دل سے نکال دو، خوش گمانی پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں مسلمانوں کے تنزل کے تعلق سے، ان پیشین گوئیوں پر غور کرو۔ آج ہم کیوں تنزل کا شکار ہو رہے ہیں؟ یقیناً ان پیشین گوئیوں ہی کا یہ کرشمہ ہے، اور یہ ان کا وجود میں آنے کا برحق ثبوت ہے، اور اس میں ہم گنہگار ہو رہے ہیں کہ ان کا لقمہ بن رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک حالات حاضرہ کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حالات کی زبان کیا کہتی ہے، حضور کی سیرت میں دیکھو اس کا جواب۔ یہ ہے سیرت کا مطالعہ، یہ ہے سیرت کا بیان۔ اس وقت حالات کیا ہم سے چاہ رہے ہیں، اس کا حل ہم سیرت میں دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں۔ اگر ہم صرف سیرت کتابوں میں رکھ دیں، سیرت کا ایک رسمی بیان کر دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حالات حاضرہ کا علاج نہ کریں، حالات حاضرہ میں جو ہماری تنزل کے اسباب ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، تو سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا ہی نہیں، سیرت کا بیان ہم نے سنا ہی نہیں، سیرت کا بیان ہم نے کیا ہی نہیں۔ سیرت کے بیان میں خاص طور سے حالات حاضرہ کا موازنہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک تندرست مسلمان آئے، اے اللہ کے رسول کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ دے دیجیے، مانگنے لگے ہاتھ پھیلا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غور سے دیکھا، تندرست آدمی ہے، اپاہج معذور نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ بھی تو ہوگا؟ کہا ایک پیالہ ہے بس، لاؤ۔ پیالہ منگوایا، ان کے پاس یہ ایک پیالہ تھا۔ آپ نے مجلس میں اس پیالے کو نیلام کروایا، کون لے گا؟ کسی نے کہا میں 1 درہم کا لیتا ہوں، آپ نے کہا اور بولو اور بولو، کسی نے کہا میں 2 درہم کا لیتا ہوں، آپ نے پیالہ ان کی اجازت سے ان کو 2 درہم میں فروخت کر دیا، 2 درہم لیا، 1 درہم ان کو دیا اور کہا لو اس 1 درہم کا آج کے کھانے کا انتظام تمہارے گھر والوں کے لیے کر دو۔ اور 1 درہم کا آپ نے کہا کہ جو کلہاڑی کا لوہا ہوتا ہے بازار سے خرید کر لا، بازار سے خرید کر لائے۔ آپ نے ایک لکڑی میں اپنے دست مبارک سے اس لوہے کو فٹ کیا، اور وہ کلہاڑی آپ نے ان کو دی، لو جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کاٹ کر بازار میں بیچو۔ وہ بیچے، شام کو ان کے پاس اچھی خاصی رقم تھی، وہ خوشی خوشی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس یہ رقم ہے، میں نے محنت کی دن بھر، اتنا مجھے اللہ نے نفع عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا، اپنی عزت کو ذلیل کرنا، یہ بہتر ہے یا محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے اس طرح کمانا اور عزت کی روٹی حاصل کرنا، یہ بہتر ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قوم کو آپ نے کبھی کنگال اور مفلس بننے نہیں دیا، اپنے پیروں پر آپ نے کھڑا کیا معاشی اعتبار سے۔ آج ہمارے درمیان معاشی بنیادوں پر پختگی نہیں ہے۔ مسلمان صلاحیت والے ہیں، مسلمان ذہن بہت تیز رکھتے ہیں، مسلمان تدبیریں بہت اچھی اچھی کرنا جانتے ہیں، مسلمان محنتی ہیں، لیکن معاشی بنیادوں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے گاہے اپنی امت کی تربیت کے طور پر عنایت فرمائی تھی، ان خطوط پر وہ اپنے آپ کو ڈھال نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو پروان نہیں چڑھا رہے ہیں۔ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے، عورتوں میں دیکھو، بوڑھوں میں دیکھو، نوجوانوں میں دیکھو، مسجدوں کے باہر ادھر ادھر آپ کو مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلو کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بڑی عمر کا ہے، وہ کما نہیں سکتے، ان کی مدد کر دیجیے آپ، لیکن جو تندرست ہیں ان کو تو خود محنت سے کر کے کمانا چاہیے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ سنت ہے
کہ ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی کوشش کریں. معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا دنیا داری نہیں، یاد رکھنا اس کو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، معمولی صحابی نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. دنیا ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مسلمان کا بھائی بنایا. وہ مسلمان ان کو اپنے گھر لے گئے. دیکھو یہ میرا کھیت ہے، آدھا کھیت تم لے لو. یہ میری زمین ہے، یہ میرا باغ ہے، آدھا باغ تم لے لو. یہ میرا گھر ہے، آدھا گھر تم لے لو. میری 2 بیویاں ہیں، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت. میری 2 بیویاں ہیں، چلو گھر کے اندر دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے بول دو مجھ کو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے گی، تم نکاح کر لینا. ایک مسلمان بھائی اس طرح بول رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، محنتی تھے. انہوں نے کہا میرے بھائی اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے صرف بتاؤ مدینہ منورہ کی بازار ہے، مجھے بازار کا پتہ بتا دو بس. ان کو بازار لے جا کر بتایا دیکھو یہ بازار ہے. انہوں نے ادھار ایک سامان لیا، اس کو بیچا، ڈبل پیسے مل گئے. 1 درہم کی چیز خریدی تھی ادھار، بیچے 2 درہم کا بک گیا. تو 1 درہم جس سے ادھار لیا تو اس کو دے دیا اور 1 درہم اپنے پاس. پھر اس کی ایک چیز خریدی، پھر اس کو بیچا، دگنی قیمت میں پھر بک گئی، پھر اس کو کیا کہتے ہیں نفع مل گیا. ایسے دن بھر وہ کماتے رہے. کچھ دنوں میں ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ ہی میں انہوں نے شادی کر لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. کیا بات ہے عبد الرحمن، بہت خوش نظر آ رہے. پھر اللہ کے رسول میں نے یہاں کی ایک خاتون سے شادی کی ہے. مہر میں کیا دیا؟ سونے کی گٹھلی. ابھی اتنی جلدی معاشی اعتبار سے اتنی ترقی کر گئے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کی گٹھلی مہر میں دیے. اور پھر یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب یہ وفات پائے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، تو اتنے مالدار صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے. لیکن اتنے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت میں سونا چاندی اتنا زیادہ تھا کہ کدال سے توڑ توڑ کر تقسیم ہوا ہے. معاشی بنیادوں پر مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، حلال طریقے سے، حلال طریقے سے معاشی بنیادوں پر آگے بڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا کہ تم دنیا داری کر رہے ہو، کیا ضرورت اتنا کمانے کی، بند کرو تمہاری دکان، بند کرو تمہارا کاروبار. نہیں، کر رہے ہیں کاروبار، کرتے رہے. صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، ایسے 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 لٹاتے رہو. صدقے کی تلقین کرتے تھے، دینے کی تلقین کرتے تھے، لیکن کمانے سے منع نہیں کیے. آپ کے خود کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں اب مال کی ضرورت ہے، کون مال دے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ مع ساز و سامان میری طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، خوب دعائیں دی، کہا اور دو، کون دے گا اللہ کی راہ میں، مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول 100 اونٹ اور مزید میری طرف سے ساز و سامان کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوش ہوئے، خوب دعائیں دی، کہا اور دو اللہ کی راہ میں، اور دو اللہ کی راہ میں. پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ اور میری طرف سے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں. ہیٹ ٹرک کیا، ہیٹ ٹرک. ہم لوگ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے کو بولتے کیا واقعی اس نے مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز، کیا اس نے کمال کیا. ہیٹ ٹرک یہ ہے، لگاتار 3 مرتبہ کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر 100 اونٹ دیتے رہے. اور پھر اس کے علاوہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، دامن میں لا کر پوری تھیلی سے چھن 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 کر کے انڈیل دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن میں ان سونے کی سنہری اشرفیوں کو لے کر ایسے سے ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج عثمان نے اللہ کے راہ میں اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اب زندگی بھر جو چاہے وہ کرے، اللہ اس سے باز پرس نہیں کرے گا. معاشی بنیادوں پر آپ نے اپنے صحابہ کو آگے بڑھنے دیا. آج ہمارے اندر صلاحیتیں، اللہ ہم کو 2 پیسہ دیتا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھو، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو.
عمدہ عمدہ عالیشان مکانات بنانا ہی ہماری معراج نہیں ہے. مسلمان مال کماتا ہے تو پیسے لگاتا ہے، کائے میں لگاتا ہے بنگلہ بنانے، یہ گرینائٹ، وہ ٹائل، یہ وہ کروڑوں کا مال اس نے خرچ کر دیا اپنا بنگلہ بنانے میں، کروڑوں. اللہ نے مال دیا، ٹھیک ہے، مضبوط مکان بناؤ، آراستہ مکان بناؤ، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے لیے جو جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے مکان بناؤ، لیکن اس میں اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ ہے. معاشی اعتبار سے آگے بڑھو، دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارہا ایسا موقع آیا ہے کہ دینے والوں کو آپ نے دعائیں دی، بہت دعائیں دی، بہت دعائیں دی. ہم بھی کیوں نہیں دعا لیتے ہیں؟ ہم کو بھی دعا لینی چاہیے. کب دعا لیں گے؟ جب ہم معاشی اعتبار سے آگے بڑھیں گے. تعلیم کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگے بڑھنے کی تلقین کی ہے. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم جز ہے. سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، اقرا. سب سے پہلی آیت پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں گا؟ عذر پیش کیا، عذر قبول نہیں کیا گیا. دوبارہ کہا گیا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں گا؟ پھر بھی عذر قبول نہیں کیا گیا. تیسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس کے بعد کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ آیتیں محفوظ ہو گئی. فرشتہ غائب ہو گیا. 3 مرتبہ سینے سے چمٹا کر نورانی مخلوق فرشتہ 3 مرتبہ سینے سے بھینچ کر کہتا اقرا اقرا اقرا. ہر مرتبہ آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ لیکن یہ عذر قبول نہیں کیا گیا. کہا گیا پڑھیے 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 پڑھیے. آخرکار آپ پڑھنے لگے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیتیں آ گئیں اور آپ پر اللہ نے علوم کے خزانے کھول دیے. علوم کے خزانے کھول دیے. اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کا علم دیا گیا. پہلا سبق ہے ہمارا، پڑھیے. ہم بھول گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا پہلا سبق، پہلا ورق پلٹیے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور امت پڑھ نہیں رہی ہے. یہ پڑھنا دینی پڑھنا بھی ہے، دنیاوی پڑھنا بھی ہے. اقرا میں صرف قرآن و حدیث ہی کا علم نہیں ہے. اقرا میں ڈاکٹری، سائنس، ٹیکنالوجی اور عصری تعلیم جتنی بھی ہو سکتی وہ بھی شامل ہے. قرآن میں کیا کہا گیا آپ اس پر غور کیجیے. اقرا بسم اللہ نہیں کہا گیا، الفاظ پر غور کیجیے. اقرا بسم ربک کہا گیا. ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنہار کو، رب کہتے ہیں پالنے والے رب کو. اللہ ساری کائنات کا رب ہے. اسی نے سارے علوم عطا فرمائے ہیں، اسی نے دنیا کی ساری حقیقتوں کو ہمیں عطا فرمایا ہے جو آج ہمارے سامنے چھپے چھپے پردوں کے اندر سے نکل کر ایسے انداز میں سامنے آ رہی ہے کہ عقل حیران ہے. کیا کیا ایجادات ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے. آسمانوں پر پرواز کرنے والے جو ہمارے سواریاں ہیں اللہ نے عطا فرمائی. چشم زدن میں یہاں سے پوری دنیا کا ریسرچ کرنے والے آلات آج اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے ہم ویوہار کر لیتے ہیں. موبائل کے کیا کہتے ہیں جو فنکشن ہوتے ہیں ان سے ہم اپنے کاروبار کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے آرڈر دے دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمارا مال آ جاتا ہے. یہ ترقی اللہ نے دی ہے. وہ رب ہے، رب. اس کے رب کی ربوبیت میں جیسے قرآن کا علم ہے، جیسے حدیث کا علم ہے، جیسے اللہ کی عبادتوں کی معلومات ہے، ویسی اس رب کی ربوبیت میں کائنات کی عصری ضرورتیں بھی ہیں. اقرا بسم ربک کا کہا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں اگر کسی مسلمان کو پایا کہ اس نے قرآن یاد کر لیا، قرآن سمجھ لیا، قرآن کی معلومات اس کو ہو گئی، آپ نے اس کو دعائیں دی، شاباشی دی، دعائیں دی، شاباشی دی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا یہ لو
1 دینار، جاؤ بازار سے بکری لے کے آ رہا ہو، بکری. اب وہ دیکھو کتنے صلاحیت مند صحابی تھے، وہ گئے اور 1 دینار کی 2 بکری خریدے. 1 دینار کی 2 بکری خریدے. 1 بکری وہیں بازار میں 1 دینار کی فروخت کر دی، بیچ دی. تو اب ان کے پاس کیا رہا؟ 1 دینار بھی رہا اور 1 بکری بھی رہی. وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، دینار بھی واپس کر دیا، بکری بھی دے دی. ارے یہ کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے دیا تھا، اس سے میں نے ایسا ایسا کیا تو یہ نتیجہ سامنے آیا. آپ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اس کی تجارت کی صلاحیت میں آپ نے برکت کی دعا دی. یہ ہے عصری علوم کی حوصلہ افزائی. عصری علوم کی حوصلہ افزائی. اگر کسی کے قرآن کی مہارت پر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نہیں بتاؤ بتاؤ، تواضع سے کام مت لو، بولو. انہوں نے کہا سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کہنے لگے اے ابو المنذر، اے ابی ابن کعب، تمہیں قرآن کا یہ علم مبارک ہو. آپ خوش ہو کر شاباشی دی، حوصلہ افزائی کی. تو دینی علوم میں مہارت پر آپ شاباشی دیتے تھے، آپ خوشخبری سناتے تھے، دعائیں دیتے تھے. ایسی یہ دنیاوی علوم میں جب انہوں نے 1 دینار کا بکری بھی لے آئی اور دینار بھی واپس کر دیا تو آپ نے ان کی تجارت کی صلاحیت میں برکت کی دعا دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے مٹی بھی خریدتے تو سونے کے مول بکتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کی پوری زندگی پڑھیے، آپ نے کس موقع پر کیا ہدایت دی، کیا رہنمائی کی. پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے اور ویسے رہنی چاہیے. وقت کافی ہو رہا ہے، باتیں اور بھی بہت سی کہنی. آپ حضرات ہماتم گوش ہیں، اللہ پاک آپ کی صلاحیتوں میں جلا عطا فرمائے، صلاحیتوں میں اللہ خوب 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 ترقی عطا فرمائے. یہاں نوگاؤں آ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے درمیان آیا ہوں. بالکل ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں مہمان ہوں، قطعاً مجھے محسوس نہیں ہوتا. مجھے مولانا امجد صاحب نے فون پر کہا تھا مولانا کچھ کھانے پینے کا پرہیز ہے کیا؟ کچھ بھی پرہیز نہیں، کوئی پرہیز نہیں. گھر میں آ کر آدمی پرہیز کرتا ہے کیا؟ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو کھاؤں گا اپنے گھر کی چیز کھاؤں گا، اس میں پرہیز کی کیا بات؟ مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، دلی محبت ہے، ایمانی محبت ہے. ایسے ہی ہم سب بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، بھائی بھائی بنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ کی سچی اطاعت کریں، آپ کی کامل فرما برداری کریں اور معاشرے کو ایسا مثالی بنائیں کہ ہماری موجودہ صورتحال بدلے. دیکھو دشمنان اسلام بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی باصلاحیت ہیں، ان کے اندر بھی طلب ہے، ان کے اندر بھی طلب ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گے اور ہم سے دشمنی کرنا چھوڑ دیں گے، ہم سے دشمنی کرنا چھوڑ دیں گے. ہم حقیقی مسلمان بنے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو دشمنی ہے. اگر ہم حقیقی مسلمان بن گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ہمارے برادران وطن ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دشمن مسیلمہ کذاب کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا، نمائندہ بن کر آیا. اس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ایسا کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نمائندہ بن کر کسی کی طرف سے کام کرنے کے لیے اگر کوئی آنے والا محترم نہیں ہوتا تو میں تم دونوں کو مار ڈالتا، قتل کر دیتا. آپ نے چھوڑ دیا. اب یہ شخص جا کر اور زیادہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہو گیا، بہت زیادہ.
یہ سمامہ ابن اسال بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سمامہ کو کون پکڑ کے لائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت گئی، یہ احرام بن کے آ رہا، احرام باندھ کر آ رہا تھا عمرہ کرنے کے، پکڑے اس کو اٹھا کے لے کے آئے، لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبی کھمبے میں باندھ دی، بتا دیے اللہ کے رسول پکڑ کے لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے کہا سمامہ بتا تیرے ساتھ ہم کیا سلوک کریں۔ اب وہ پڑھا لکھا تھا، قبیلے کا بہت نامور شخص تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھ کو قتل کر دیں تو ایک واقعی ایسے ہی شخص کو قتل کریں گے جو قتل کرنے کے لائق، قتل کی جانے کا مستحق۔ آپ غلط کام نہیں کریں گے، بالکل صحیح کام کریں گے، لیکن اگر آپ مجھ کو چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ پیسہ لے کر، کچھ درہم و دینار لے کر، تو بولو کتنا مال چاہیے آپ کو، میں لانے کے لیے تیار ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں، بولو کتنا چاہیے۔ اور اگر آپ بغیر کسی مال کے، بغیر کسی معاوضے کے مجھے چھوڑ دیں تو آپ ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے، احسان کو ماننے والا ہے۔ سردار تھا، بولنے کا ڈھنگ تھا، اس نے کہا اگر آپ مجھ کو قتل کر دیں گے تو واقعی ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کو قتل کیا جانا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن اگر آپ کچھ لے کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں بولو کتنا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ کچھ لیے بغیر مجھ کو چھوڑ دیں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں، احسان کو ماننے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیے، کچھ نہیں بولے، آگے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا، وہی جواب دیا، آپ چلے گئے۔ تیسرے دن آپ نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا سمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو مفت میں آزاد کر، کچھ نہیں ہم اس سے مانگے، چھوڑ دو، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دو اس کو۔ وہ گیا، قریب کے باغیچے میں گیا، جا کر غسل کیا، غسل کر کے آ کے مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے ساتھیوں نے احرام کی حالت میں پکڑا تھا، اب میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ احرام باندھ کر جاؤں، عمرہ کروں یا نہیں کروں؟ اطاعت دیکھو، محبت دیکھو۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میرے آپ کے ساتھیوں نے مجھے احرام کی حالت میں پکڑا تھا، میں احرام باندھ کر جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، مجھ کو پکڑ کر یہاں لے آئے، اب مجھے اجازت دیجیے، کیا کرنا ہے مجھے حکم دیجیے، احرام باندھ کر پھر جاؤں عمرہ کروں یا یہیں رہوں؟ بولو۔ تو آپ نے کہا نہیں، جاؤ احرام باندھ کر عمرہ کر لو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو اطاعت ہے اس کی، اب محبت دیکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے سارے چہروں میں سب سے زیادہ ناپسند چہرہ آپ کا تھا، آج سے پہلے سارے شہروں میں آپ کا شہر سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج سے پہلے سارے مذہبوں میں، سارے دینوں میں آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ انور سارے چہروں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا، آج سارے شہروں میں آپ کا شہر مدینہ منورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، آج آپ کا دین مجھے سارے مذاہب اور سارے دینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ یہ محبت ہے۔ دیکھو یہ عاشق رسول ہے، دیکھو یہ محب رسول ہے، دیکھو یہ مطیع رسول ہے، فرما بردار رسول ہے۔ ابھی دشمن تھا، ابھی دوست بن گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت میں دیکھو کیسی کیسی روشن روشن مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ عمرہ کر لو۔ یہ عمرہ کرنے گئے تو مکے میں اعلان ہو گیا تھا کہ سمامہ مسلمان بن گیا ہے، تو لوگ کیا بولنے لگے، او سمامہ کہہ رہے ہو تو بھی بے دین ہو گیا، کہہ رہے مسلمانوں کو بے دین بولتے تھے۔ اس نے کہا خبردار خبردار، زبان سنبھال کے بات کرنا ہے،
میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر اسلام قبول کیا ہوں، اطاعت کرنے کا عزم کیا ہوں، معاہدہ کیا ہوں. اور تم یہ بات کہہ رہے ہو میرے علاقے سے تمہارے یہاں غلہ آتا ہے، مکے میں کچھ پیدا ہوتا نہیں ہوتا ہے، میرے علاقے سے تمہارے یہاں غلہ آتا ہے، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے ایک دانہ میرے یہاں سے تمہارے آئیں گے نہیں، جاؤ، جا رہا میں. یہ عاشق رسول ہے، یہ مطیع و فرما بردار رسول ہے. ہم کو بھی ایسا ہی عاشق رسول، ایسا ہی محب رسول، ایسا ہی مطیع و فرما بردار رسول بننا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، نافرمانی حضور کی مت کرو. آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے، چیلوں کو چھوڑتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. وہ گمراہ کر کے آ کر رپورٹ دیتے ہیں، ناراض ہوتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، تم نالائق ہو، تم ناکارہ ہو، تمہاری صلاحیتیں زنگالود ہو گئی ہیں، تم کسی کام کے نہیں ہو، ڈھنگ کا کام نہیں کرتے ہو. ایک چیلا خاموش دبک کر رہتا ہے، تو کیوں نہیں بول رہا کیا کام کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے آج کوئی بڑا کام نہیں ہوا، ایک بہت چھوٹا سا کام ہوا، میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا، میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. ارے تو میرا صحیح جانشین ہے، کھڑا ہو جاتا، اس کو سینے سے چمٹا کر دیتا. میرا مشن یہی. دیکھو شیطان کا مشن ہے مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنا، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا لگانا، چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، چاہے مسلمان بھائی بھائی کا جھگڑا ہو. شیطان کا یہ مشن ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو، تمہاری عزت و آبرو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدرت سے سچا عاشق رسول بنائے. اللہ پاک ملک کے حالات کو عافیت کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں سازگار بنا دے. اللہ پاک اپنے کرم سے برادران وطن کو بھی، دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے.